مجھے اچھے سے یاد ہے میں استری سائٹ پر رکھ کے گئی تھی. اگر سائٹ پر رکھ کر جاتی تو جوڑے کا یہ حال نہیں ہوتا. تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کتنا وقت لگا تھا مجھے یہ ڈریس ڈیزائن کرنے میں؟ کرتا کوئی ہے لیکن اس کی بھرپائی کوئی اور کرتا ہے. میں نے دبئی میں شہیر کو دیکھا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو یو ایس اے میں ہے. مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی. میں نے شہیر کو ہی دیکھا ہے. پیسے تو نہیں لیکن نقصان تو ہوا ہے نا آپ کا. ہاں لیکن وہ نقصان تم نے نہیں کیا. دیکھیے تمہاری سوچ اور ارادے دونوں بدلتے جا رہے ہیں. کیا کروں، حالات انسان کو بدل دیتے. یہ تو آپ نے بہت اچھا سوچا. تو پھر میں آپ کی امانت دینے گھر آ جاؤں؟ نہیں، ہم کہیں باہر ملتے ہیں. دیوار ڈرامے کی آنے والی قسط میں کئی ایسے موڑ دکھائے جائیں گے جو نہ صرف رشتوں کا امتحان لیں گے بلکہ کچھ کردار کا اصل چہرہ بھی سامنے لا سکتے ہیں. لیکن ایک طرف ماریا کی شادی کے سیٹ کی چوری نے پورے گھر کا سکون چھین لیا ہے. دوسری طرف فہد نے احمر اور عافیہ کے درمیان فاصلے بڑھانے کے لیے ایک نئی چال چل دی ہے، جبکہ ناظرین کے خفیہ سرگرمیاں بھی چھپی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین کی، کیونکہ پرومو کا سب سے دلچسپ سین یہی تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت ناظرین سب سے چھپ کر گھر میں باہر آتی ہے اور اندھیرے میں کھڑے ہو کر فہد سے فون پر باتیں کر رہی ہوتی ہے. فہد حسب معمول احمر اور عافیہ کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے نئی پلاننگ بنا رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ ناظرین کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے ناظرین کے لیے کچھ گفٹس خریدے ہیں، جس پر فہد کہتا ہے کہ آپ چاہو تو میں کل ہی آپ کے گھر پر آ کر یہ گفٹ آپ کو دے سکتا ہوں. تو ناظرین فوراً منع کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم باہر کہیں مل لیتے ہیں. اس دوران شاہ رخ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ناظرین کو فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے گا. ادھر شاہ رخ نے دوسری طرف کسی مرد کی آواز سن لی تو یقیناً وہ یہ معاملہ آسانی سے نہیں چھوڑے گا، اگرچہ ناظرین بہت چالاک ہے اور وقتی طور پر خود کو بچا سکتی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس کا جھوٹ اب زیادہ دیر تک نہیں چھپے گا. ادھر فہد نے بھی بڑی چالاکی سے عافیہ کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے. وہ ماریا کی شادی کے گفٹس کا بہانہ بنا کر عافیہ کو شاپنگ پر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنی بہن کی طرح ماریا کے لیے گفٹ خریدنے ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے کیونکہ مجھے عورتوں کی شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے. شاپنگ کے دوران جب عافیہ کو ایک خوبصورت سا بریسلٹ پسند آتا ہے تو فہد اسے تحفہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں پر عافیہ کا جواب واقعی قابل تعریف تھا. وہ صاف کہتی ہے کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں تم سے ذاتی تحفہ قبول کروں گی، اگر لینا ہے تو اس کی قیمت میں خود ادا کروں گی. لیکن فہد کا اصل مقصد گفٹ دینا نہیں بلکہ ایک نئی غلط فہمی پیدا کرنا ہے. لگتا یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایسا ثبوت تیار کرے گا جس سے احمر کو بھی یہی محسوس ہوگا کہ یہ بریسلٹ دراصل فہد نے عافیہ کو تحفے میں دیا ہے اور عافیہ جھوٹ بول رہی ہے کہ اس نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے. خیر واپسی پر فہد عافیہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، اور اسی دوران ایک اور منظر میں عامر مسجد سے نماز پڑھ کے واپس آ رہا ہوتا ہے. دیکھتا ہے کہ فہد عافیہ کو کافی زیادہ شاپنگ بیگ نکال کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اس وقت خاموش رہتا ہے، لیکن اس کے چہرے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ منظر اسے اندر ہی اندر پریشان کر گیا ہے. اب آتے ہیں ماریا کی شادی کے سیٹ کی چوری کی طرف. سیٹ غائب ہونے کے بعد گھر میں ہر طرف پریشانی پھیل جاتی ہے. سب سے پہلا شک رانی پر جاتا ہے. گڑیا باجی کہتی ہے کہ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو تم مجھے بتا دیتی، سیٹ چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور تم نے اسے کتنے میں اور کہاں بیچا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ کسی نے ناظرین پر سنجیدگی سے شک کیوں نہیں کیا، کیونکہ سیٹ کی چوری کے بعد ناظرین اور اس کا شوہر ہی تھے جو گھر پر موجود نہیں تھے، اور ناظرین اپنی ماں کے ساتھ گھر سے باہر گئی تھی. اس لیے یہ بھی تو ممکن تھا کہ سیٹ وہیں لے جا کر چھپا دیا ہو یا بیچ دیا ہو. تو یہ بات گڑیا باجی یا گھر کے باقی فرد کو بھی سوچنا چاہیے. اگر اسی وقت اس کو شامل تفتیش کیا جاتا یا ناظرین سے سخت پوچھ گچھ ہوتی تو شاید حقیقت جلد سامنے آ جاتی. اس سارے معاملے میں ایک بات ضرور اچھی لگی ہے، بھلا کہ بہت سی غلطیاں اپنی جگہ، لیکن جب سب لوگ رانی پر شک کرتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا نظر آتا ہے اور صاف کہہ دیتا ہے کہ رانی کبھی بھی چوری نہیں کر سکتی. کم از کم اس موقع پر اس نے ایک اچھا شوہر ہونے کا ثبوت پیش کر دیا. ادھر گڑیا باجی خود کو اس سارے معاملے کا قصوروار سمجھ رہی ہے. انہیں فکر ہے کہ حمزہ ان کے خاندان کے بارے میں کیا سوچے گا، لیکن حمزہ یہ سب جاننے کے بعد گڑیا کو یعنی سعدیہ کو تسلی دیتا ہے کہ تمہارا ان سب میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ بات سعدیہ کے لیے اس مشکل وقت میں سب سے بڑا سہارا بنتی ہے. البتہ حمزہ کا اسلام آباد جانا
अब भी एक मामा बना हुआ है। अभी तक ये वाज़ह नहीं है कि वो कौन सा राज छुपा रहा है। लगता तो यही है कि मामला इसके पहली शादी या किसी पुराने रिश्ते से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल ड्रामे ने इसकी तस्दीक नहीं की। अब देखना ये होगा कि जब ये राज सामने आएगा, क्या सादिया हमजा की मजबूरी को समझेगी या फिर इसका एतमाद हमेशा के लिए टूट जाएगा। इधर कुछ दिन गुजर जाने के बाद आफिया एक बार फिर अहमद से कहती है कि अब तुम्हारी जॉब भी खत्म हो चुकी है। तुमने वादा किया था कि जरूरत पड़ने पर डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा, फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अहमद साफ इनकार कर देता है, कहता है कि आई एम सॉरी आफिया, मैं कोई दूसरी जॉब तलाश करूंगा। तुम्हारे डैड का ऑफिस ज्वाइन करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अहमद के इनकार की एक वजह तो यही है कि वो शहीर साहब यानी अपने ससुर का बिजनेस ज्वाइन करना ही नहीं चाहता और साथ ही फाद पर भी बिल्कुल एतमाद नहीं कर सकता। इसके अलावा वो खुद भी नहीं चाहता कि आफिया ज्यादा अरसे इस ऑफिस में काम करे। अहमद तो साफ इस दिन का इंतजार कर रहा है जब शहीर साहब वापस आकर अपना बिजनेस खुद संभालेंगे ताकि आफिया को भी ऑफिस जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ आफिया अभी तक ना फाद की हकीकत से वाकिफ है और ना ही अपने वालिद की चालों से, इसीलिए अहमद का रवैया इसे बदलता हुआ महसूस होने लगता है। वो नाराज होकर कहती है कि अहमद, मैं नोट कर रही हूँ कि तुम्हारी सोच भी बदल रही है और तुम्हारे इरादे भी, मगर अहमद अपनी असल परेशानी से नहीं बताता। सिर्फ इतना कहता है कि क्या करूँ आफिया, हालात इंसान को बदल देते हैं। तो नाजरीन, लगता तो यही है कि इस इश्यू को लेकर आगे चलकर अहमद और आफिया के रिश्ते में दरार पैदा हो सकती है, जिसका फायदा जाहिर है कि फाद उठाने की कोशिश करेगा। खैर, अब इधर नाजरीन सेट की चोरी के बाद अपने बच्चों की कसम खाकर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती है, जबकि पहले भी कई बार अपने बच्चे के सर की झूठी कस्में खाती रही है। तो इन सब बातों से लगता तो यही है कि आगे चलकर इसका बच्चा अचानक शदीद बीमार हो जाएगा। ऐसे में नाजरीन के दिल में भी ये खौफ पैदा होगा कि इसकी माँ भी इसे कहेगी कि कहीं ये सब तुम्हारी झूठी कस्मों का नतीजा तो नहीं है। दूसरी तरफ शाहरुख भी इस बात पर गुस्सा करेगा कि तुम हर बात पर बच्चे के सर की कसम खाती रहती हो, कहीं मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से तो बीमार नहीं पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मारिया का सेट भी तुमने ही चोरी करवाया हो। अगर कहानी ने ये रुख ले लिया तो मुमकिन है अपने बच्चे की हालत देखकर नाजरीन मजीद झूठ ना बोल सके और आखिरकार खुद ही इस सब के सामने एतराफ कर ले और हाथ जोड़कर माफी भी मांगे कि सेट इसी ने ही चुराया था। अब अपने किए पर शर्मिंदा होने के साथ साथ पछतावा भी हो रहा है। खैर नाजरीन, ये सब तो हमारी प्रेडिक्शन है, जरूरी नहीं है कि ड्रामे में बिल्कुल ऐसा ही हो। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।